بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادام کیوری، تیسرا باب پڑھتے ہیں۔ مدرسے کی زندگی۔ ماں کی موجودگی ہی منیہ نے مدرسہ سے جانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ 6 سال کی تھیں۔ اس کو ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کرایا گیا۔ یہ مادام اسکورسا کا نجی اسکول تھا۔ مادام نہایت قابل، محب وطن اور ہمدرد قسم کی انسان تھی۔ وہ اپنے اسکول کے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے ماں باپ عموماً اپنے چھوٹے بچوں کو انہی کے اسکول میں بھیجنا پسند کرتے تھے۔ وہ اپنے عملے کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھیں۔ ان کے اسکول کے تمام استاد پولستانی نسل کے تھے اور حب وطن کے جذبے سے سرشار تھے۔ وہ سب اپنی زبان، اپنی تاریخ، اپنی ثقافت زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ داخلے کے دن منیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اس یوم سعید کی کب سے منتظر تھی۔ اس زمانے میں وارسا زار روس کے قبضے میں تھا اور حاکم وقت اپنی قوت کا سکہ پوری طرح اپنے محکوموں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اسکول بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے، حتیٰ کہ نجی درسگاہوں تک میں روسی زبان سکھانی لازمی تھی۔ مگر اس سختی کے باوجود نجی مدرسوں میں تعلیم قومی زبان میں ہی دی جاتی تھی اور پولستانی زبان کی ممنوعہ کتب بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ خصوصاً قومی تاریخ اور ملکی مشاہیر کے کارنامے پورا اسکول دلچسپی سے سنتا تھا اور پڑھتا تھا، حالانکہ یہ امر سب پر واضح تھا کہ روسی افسر اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کسی وقت بھی نازل ہو سکتے تھے اور قانون شکنی کی سزا جیل تھی۔ رد عمل۔ حکمرانوں کی بیجا سختی سے قومی جذبہ اور بھی ابھر آیا تھا اور بچوں کے دلوں میں حب وطن کا جذبہ تیزی سے نشو و نما پا رہا تھا۔ اگر ایک طرف شک و شبہ اور نگرانی تھی تو دوسری طرف ممنوعہ تعلیمی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ قومیت کی انقلابی روح بچوں میں بیدار ہو گئی تھی، مگر محکوموں کو ہر گھڑی نہایت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ استادوں کی میزوں پر روسی زبان کی کتابیں ہر وقت موجود رہتی تھیں، البتہ روسی حکام کی آمد کی خبر سنتے ہی پولستانی زبان کی تمام کتابیں چھپا دی جاتی تھیں۔ منیہ تقریباً 3 سال اس اسکول میں رہی۔ وہ ہمیشہ ہر مضمون میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتی۔ ماں باپ اپنی بچی پر نازاں تھے، انہیں اس کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا تھا۔ نئی مشکل۔ مادام اسکورسکا منیہ کی ذہانت کی وجہ سے اس سے شروع ہی میں محبت کرتی تھیں۔ اب وہ بے ماں کی ہو گئی تھیں۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مادام اسکورسکا منیہ کی ذہانت کی وجہ سے اس سے شروع سے ہی محبت کرتی تھیں۔ اب وہ بے ماں کی ہو گئی تھیں اور اس کے چہرے پر ہر وقت غم برستا تھا، اس لیے ان کی ہمدردی اس سے اور بھی بڑھ گئی تھی۔ مگر اب ایک مشکل آن پڑی تھی، وہ یہ کہ اب نجی اسکولوں کی سند کی کوئی وقت نہیں رہی تھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی۔ یہ سرٹیفکیٹ صرف سرکاری ہائی اسکول ہی دے سکتے تھے۔ روسی جمنازیم اسکول میں داخلہ۔ منیہ کا تعلیمی ذوق اور اس کی غیر معمولی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے رجاعیت پسند باپ نے اس کو تعطیلات کے بعد اپنے ہی اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ روسی جمنازیم ہائی اسکول کہلاتا تھا۔ یہاں خود ریاضی اور سائنس کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے کی شام کو اس سے گفتگو کی۔ پہلے تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے ابا ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نے رضامندی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی سہیلیوں نے بھی روسی جمنازیم میں داخلے کی درخواست دی۔ میڈم اسکورسکا نے ان سب کو ہنسی خوشی رخصت کیا۔ وہ بھی ان کی بہتری کی خواہاں تھیں۔ اسکول کی طرف سے سب لڑکیوں کو الوداعی دعوت دی گئی۔ روسی اسکول۔ اس نئے اسکول کی فضا بالکل روسی تھی۔ یہاں فوجی قسم کی تنظیم تھی اور ذریعہ تعلیم روسی زبان تھی۔ منیہ کے لیے بہت سے مضمون بالکل نئے تھے، مگر وہ ہمیشہ سے محنت کی عادی تھی۔ اس نے یہاں نہایت شوق سے تعلیم حاصل کی اور جلد ہی ریاضی اور سائنس کی مبادیات سے واقف ہو گئی۔ یہ دونوں اس کے والد کے مضامین تھے، جنہیں وہ نہایت دلچسپی سے پڑھاتے تھے، مگر بدقسمتی سے اس اسکول کی کوئی لیبارٹری نہ تھی۔
حکومت نے نصاب سے سائنس کے گھنٹے کم کر دیے تھے۔ منیا کے دل میں عملی تجربہ کرنے کی آرزو ہی رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابا کے شو کیس میں رکھے ہوئے آلات استعمال کر سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ ابا کے شو کیس میں رکھے ہوئے آلات کا استعمال سیکھے۔ دن گزرتے چلے گئے۔ بچوں نے اپنے آپ کو عملی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ گھر پر شام کے وقت پروفیسر ان کی مدد کرتے۔ سالانہ امتحان شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے برونیا نے ہائی اسکول سے امتحان پاس کر کے طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ اس کی خواہش اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی تھی۔ برونیا بہن تھی مادام کیوری کی، مگر اس زمانے میں وارسا یونیورسٹی میں عورتوں کا داخلہ ممنوع تھا، لہٰذا اس نے اس وقت مزید تعلیم حاصل کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ اس کی موجودگی میں نگراں خاتون کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ خود ہی تمام امور خانہ داری حسن و خوبی سے انجام دیتی تھی۔ بورڈنگ میں لڑکوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ برونیا ہی ان کی مشکلات حل کرنے میں اکثر مدد دیتی تھی۔ دوسرے سال جوزف بھی اول آیا، جو مادام کیوری کا بھائی تھا، جو منیا کا بھائی تھا۔ اسے بھی طلائی تمغہ ملا۔ پھر اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں اور بھی پولستانی لڑکے پڑھتے تھے۔ جوزف وہاں کی تعلیم سے بہت خوش تھا۔ اس کی ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی۔ لڑکیاں جب اس کی زبانی یونیورسٹی کی سرگرمیوں کا ذکر سنتی تو انہیں افسوس ہوتا کہ ہم پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے کیوں بند ہیں۔ بھائی کی پڑھائی دیکھ کر برونیا کے دل میں بھی ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کی قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، مگر اس وقت وہ مجبور تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت منیا کو دیتی۔ وہ روسی جمنازیم میں تنہا رہ گئی تھی۔ منیا کو اب یہ اسکول پسند آ گیا تھا۔ یہاں فرانسیسی، پولستانی، روسی، یہودی اور جرمن لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ دوران سبق وہ سب اخوت کے رشتے میں منسلک ہو جاتی، مگر اسکول ختم ہوتے ہی وہ اپنے اپنے گروہوں میں بٹ جاتی اور اپنی اپنی پسند کے کھیل کھیلتی۔ منیا نے اس اسکول میں اپنی قابلیت کی وجہ سے خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت اس اسکول کی لائبریری سے پورا فائدہ اٹھایا اور فرانسیسی اور جرمن زبانیں بھی سیکھ لیں۔ اسے پولستانی اور روسی زبانیں تو پہلے ہی آتی تھیں۔ بعد میں اس نے انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ شاندار کامیابی۔ یوں تو منیا پورے ہی سال پابندی سے پڑھتی تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ میں بھی بڑی بہن اور بھائی کی طرح سونے کا تمغہ حاصل کروں۔ مقابلہ بہت سخت تھا۔ اس نے بہت محنت کی۔ غرض ہائی اسکول کا امتحان ختم ہوا۔ منیا کو نتیجے کا بہت انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ برونیا نے چھوٹی بہن کے کپڑے تیار کیے تھے، اسے سڑک تک چھوڑنے آئی، جبکہ پروفیسر بیٹی کے ساتھ گئے۔ وقت پر اسکول کے پرنسپل ڈائس پر آئے۔ منیا کا دل دھڑکنے لگا۔ پوری کلاس کو یقین تھا کہ منیا ہی اول آئے گی۔ سب کو اس کی قابلیت کا اندازہ تھا۔ ان کا اندازہ صحیح نکلا اور سونے کا تمغہ اسی کو ملا۔ یہ 12 جولائی کی سپہر تھی۔ منیا سب سے رخصت ہو کر گھر آ گئی اور اس طرح 1883 میں اس کا ہائی اسکول کا زمانہ اختتام کو پہنچا۔ پروفیسر نے بیٹی کو 1 سال آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ منیا خوشی سے راضی ہو گئی اور اس نے اپنے عزیزوں کے پاس مختلف دیہات میں اپنی چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پروفیسر نے سوچ سمجھ کر اس کے قیام کا پروگرام بنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ آرام کے علاوہ اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے سب کچھ پہلے طے کر دیا۔ منیا پورے خاندان میں ہر دل عزیز تھی۔ سب کی خواہش تھی کہ وہ چھٹیوں میں جی بھر کے لطف اندوز ہو، لہذا سب نے اس کے استقبال کی تیاری شروع کر دی۔ یہ تیسرا باب ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل چوتھا باب شروع کریں گے۔